سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور بزم قرآن میں ہم اور آپ حاضر ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، وقت کے مایہ ناز اور ممتاز علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ اب پیش خدمت ہے بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، بزم قرآن میں آج ہمارا موضوع ہے دعوت و تبلیغ۔ جی ہاں، دعوت و تبلیغ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی نہیں ہوتے مگر کار نبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں تک جانا، گھر گھر ان تک پہنچنا، ہاں یہ اور بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دعوت و تبلیغ کرنے والے کو مظہر ہونا چاہیے کہ جیسے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یتیموں پر دست شفقت رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں پر رحمت کرنا، اور خیر آپ تو اغیار کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن کیا بات کہ آپ نے طرز زندگی کو جس شفافیت سے، جس نرمی سے گزارا ہے، اگر وہ نرمی اور وہ شفافیت دعوت و تبلیغ کے جتنے بھی داعی ہیں ان کی نیچر میں اور ان کی فطرت میں شامل ہو جائے تو ہر شخص آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا۔ وہ کیا سیرت تھی کہ آپ غیر مذاہب تک جاتے تھے دعوت دینے، اور وہ چلے چلے کشا کشا آپ کی جانب آتے تھے، اور آج کیا بات ہے کہ آپ دعوت کے لیے ملکوں ملکوں، قریہ قریہ، بستی بستی سفر کر رہے ہیں، مگر لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، کان نہیں دھر رہے، توجہ نہیں دے رہے، ان کے دل پر دستک نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے، ہمارا کام اذان دینا ہے، اذان دینا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن بلانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ انداز ہوتے ہیں، کچھ طریقے سلیقے، کچھ ڈھب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج یہ تمام تر باتیں زیر ذکر لائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے سمجھتے ہیں، اور اس کی امپورٹنس ہمیں سمجھ میں آئے گی کلام الہی کے ذریعے۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے اکابر مستند جید علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور سر بسا اوقات جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک آدھ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کئی دن تک ماشاءاللہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت زیادہ ہمارے ساتھ سرپرستی فرمائی، اور نہ صرف اس میں بلکہ مفتی صاحب مقابلوں میں بھی آتے رہے۔ اچھا، میں اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بطور میزبان، بطور کو ہوسٹ سبھی کا اس طرح سے ہم پریٹینڈ بھی کرتے رہے، اور جو مہمان باہر سے آئے مفتی صاحب اور ہم نے مل کر الحمدللہ، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب تشریف لائے تھے، حامد فاروق شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت نفیس شخصیت، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آغاز کریں گے اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کی ضرورت، اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور ہمارے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے تو بڑے ہیں یہ، بے شک، لیکن بڑی ہی پر نور، پر لطف، پر ذوق شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ جو بھی بیٹھک ہوتی ہے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے۔ آپ کے لیے دعا ہے، والد گرامی کے لیے دعا ہے، اللہ پاک ان کی زندگی سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، دیکھیے دعوت و تبلیغ جو ہے یہ دین اسلام کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ مستقل شعبہ ہے، بالکل صحیح، یعنی اس شعبے کو دین اسلام سے کبھی بھی علیحدہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جو ہے وہ دعوت تبلیغ سے، دعوت دین سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے میرا کیا واسطہ، صحیح، تو یاد رکھنا کہ وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ پھر بالکل، وہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تعریف میں صحیح، نہیں آتا۔ اچھا، پھر یہ امت محمدیہ کا خاصہ اور اعجاز ہے کہ یہ دعوت تبلیغ اور دعوت دین یہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ صحیح، اور سلمان بھائی یہ وہ فریضہ ہے جو عام لوگ سر انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پر تک جو انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے،
سب نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور یہ فریضہ انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام کا فریضہ ہے۔ جب تک باب نبوت کھلا رہا یہ فریضہ انبیاء اور رسل سر انجام دیتے رہے۔ صحیح۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام اول اور آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ اب یہ فریضہ اس امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو مبلغ ہیں، جو اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افراد اور ان کے حوالے یہ کام فرمایا، گویا کہ فرما دیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت کے ڈیزگنیشن پر ہو، تمہیں یہ منصب ملا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ منصب مشروط ہے۔ صحیح۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس پر مشروط ہے۔ اگر تم نے عمل کیا تو تم سب سے بہتر ہو، اور اگر تم نے اس پر عمل چھوڑ دیا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا واسطہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، سیدھے سادے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارا کیا واسطہ۔ یاد رکھنا قرآن یہ فرماتا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں، اللہ اکبر، سب خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں اللہ ہیں، اکبر۔ لیکن فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اور فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ہمیشہ حق کی وصیت فرماتے رہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر فرماتے رہے، اور ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور میں بالکل بات اخیر میں لے جا کر یہاں پر عرض کروں گا کہ نہ کرو تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اس کی اتنی ضرورت ہے، اتنی اہمیت ہے۔ فضیلت تو یہ کہ انبیاء نے کیا، انبیاء اور رسولوں کا کام اللہ رب العالمین نے اس امت محمدی کے ذمے لگایا۔ دوسرا اس کی ضرورت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ نہ کیا جائے تو انسان خسارے میں آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے، امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ کشتی ہے، اور کشتی کے دو درجات ہیں۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ گراؤنڈ فلور ہے، پھر اس کے بعد فرسٹ فلور ہے۔ اچھا، اب گراؤنڈ فلور پر جو ہے وہ پانی آ گیا، صحیح، سوراخ ہو گیا، پانی آتا رہا۔ صحیح۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی اس پانی کو کسی طریقے سے روکو یار، یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ تو ایک طبقے نے کہا کہ بھائی یہاں سے تو روکو، لیکن اوپر والوں سے کہا بھائی تم بھی نیچے آؤ اور آ کر ہماری مدد کرو۔ تو اوپر والوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہاں بھائی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ کشتی میں پانی آیا تو یہ جو گراؤنڈ فلور ہے یہ تو تباہ ہوگا، ہم بھی ڈوب جائیں گے، ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ ایک طبقے نے کہا یہ ہمارا کیا ہے، ان کا ہے نا، ان کے فلور کا مسئلہ ہے، تو ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی اچھی مثال ہے نا۔ تو فرمایا کہ جب دعوت دین و تبلیغ کا معاملہ آتا ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اپنے خاندان کو بھی سنوارنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو بھی سنوارنا ہے، سوسائٹی کو، جی اپنے آس پاس۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا ہے، صحیح بات، یہ اپنا کام کرے، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، صحیح بات، نہ اپنی اولاد کو سکھا دے، نہ بڑا بھائی اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھاتا ہے، نہ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ کوئی سربراہ اپنے ماتحتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ صحیح، بھائی ٹھیک ہے، صحیح جو ہونا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پانی جب زیادہ آ جائے تو پھر اوپر والا فلور بھی نیچے آ جاتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت خوب، زبردست۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب دعوت و تبلیغ کا انداز اور اسلوب بیان فرمائیں کہ کیا انداز، کیا اسلوب ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے میں پہلے تو آپ کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جن محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں ہمیشہ، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس خوبصورت پیرائے میں دعوت و عزیمت کے فلسفے کو بیان کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور جو نہ سمجھ میں آئے اس کو کسی سلیقے کے آدمی سے پوچھ لینے کی ضرورت ہے کہ دین ہے کیا اور کیسے زندگی میں چلیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میتھڈ آف کمیونیکیشن،
واہ. جب طرز استدلال میں تخاطب میں کہیں غلطی ہوتی ہے تو بدگمانی، اور بدگمانی کے ساتھ نفرت، اور نفرت کے ساتھ علی ھذا القیاس آپ درجہ بدرجہ اوپر تک چلے جائیے، آخر کے اندر فساد فی الارض اور قتل و غارت گری ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، پھر دوبارہ بات چیت کی طرف ہی آنا ہوتا ہے. کمپرومائز ٹھیک ہے؟ اینڈ یہی ہے. بالکل صحیح. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو یہ صرف آیت نہیں ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے، نظام عمل ہے. حضور نے بچپن میں کس طرح گفتگو فرمائی؟ نبی تو اپنی بعثت سے پہلے اور حضور تو کائنات کی خلقت سے پہلے وہ سب کچھ ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. اللہ اللہ، بے شک بے اور شک. عقل احاطہ کر لے تو وہ نبوت نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا. کیونکہ ایسا ہی ہے. نبوت کا خاصہ جو ہے وہ وہ معجزہ ہے سراپا. معجزہ ہے، اور معجزے میں سب سے بہترین معجزہ وہ کردار ہے واہ. کہ ہم تو آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، سبحان اللہ. ہم تو آپ کی کہی ہوئی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی کے معیارات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جی. ہمارے خود ساختہ یا تراشیدہ جو تخیلات ہیں وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، ہاں ہاں، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں. وہ بالکل یہی صادق بات ہے اور بنیاد. امین والی بات ہے. یہی بات اصل ہے. تو اب بات صرف مختصر کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا. جی جی. صرف دو چار باتیں بڑی اہم ہیں. تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر حاوی ہوں، صحیح. یا تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ عقائد کو یا تصورات کو اس طرح سے بدلنا شروع کر دیں جس میں یہ لگے کہ جتنے بھی آیتیں ہیں اور احکامات ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق آپ مولڈ کر کے بیان کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. شان نزول جو ہے آپ اس کو سامنے رکھ کر بات کیجئے. بالکل صحیح. تبلیغ کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے متاثر کیجئے. بالکل صحیح. حضور نے تبلیغ کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قبلہ علامہ صاحب جب مسجد و ممبر میں ہوتے ہیں، مسجد پر گفتگو کرتے ہیں تو مخاطبت اولا تو مسجد کے حاضرین ہیں، صحیح. لیکن حضور کا وہ جملہ کہ جو غائب ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا بالکل دو. صحیح. اور بلغوا انی ولو کان آیا، ایک نشانی ہو. تو اب یہ نشانی کیا ہے؟ دین حضور کی نشانی ہے. بے شک. حضور کی نشانی کردار ہے. سچ بولو تو کیسے بولو؟ پہلے سچ پر خود عمل پیرا ہو. دوسرا، ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ان کا کام افراط و تفریط نہیں ہے. ایک مفتی کا کام فتویٰ کسی کے حق میں جاری کرنا نہیں ہے. صحیح. ایک عادل جو عدل کر رہا ہے اس کا کام کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک ابلاغ عامہ کا فرد جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کام صرف اور صرف ایمانداری کے ساتھ بات کو پہنچانا ہے. بالکل صحیح. اور ایک منصب تدریس پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے، مسند پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام رنگ نسل علاقے سے نکل کر صرف تدریس اور تحقیق کے ساتھ ایمانداری سے بات کہنا ہے. ایک شخص جو تول رہا ہے بحیثیت تاجر کے، اس کا کام صرف تجارت کرنا نہیں ہے، تجارت میں ایمانداری کو حضور کے اس عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہے جو وہ بحیثیت تاجر کے کیا کرتے تھے. تو مجموعی طور پر ہماری پوری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ایک خاص طور پہ عالم کا جو وہ پیر پھیلا کر سوتا ہے نا تو وہ اس رات بھر جاگنے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو حدیث کے اندر حضور کے ہے کہ ایک عابد سے زیادہ وہ شخص جو عالم ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کردار ہو. بالکل صحیح. اور اس کے اندر نمونہ عمل کیوں ہو کہ وہ نمونہ عمل ایسے ہے کہ اپنے الفاظ میں آہستگی ہو، اپنی عبادت پر تفاخر نہ ہو. کسی سے بھی ملے وہ ایسا بوریا نشی ہو کہ جب اس کو دیکھے تو کہنے والے کہے کہ یہ علی حجویری ہے تو ولی کامل، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہ کیسا ولی ہے؟ یہ تو ہمارے ہی برتن میں ہمارے ساتھ کھا رہا ہے. اور یہ کیسا ولی ہے کہ اجمیر کے اندر دسترخوان بچھا ہوا ہے لیکن ہندو اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. تو جب آپ اس معیار پر آ جاتے ہیں تو لوگ خود کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تکبر آ جائے تو لوگ نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام کے لیے سوالیہ نشان لگاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. میں علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی صاحب قبلہ، ایک تو یہ دعوت و تبلیغ کی عظمت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، دوسرا میں چاہتا ہوں اسلوب کی بات بھی مزید جو ہے بڑا توانا کیا ڈاکٹر صاحب نے، بڑا زبردست انداز سے ارشاد فرمایا کہ ظاہر آپ کسی پر حاوی نہ ہوں، آپ کسی کے جبرن اس طرح نہیں. اور ہم بیہائنڈ دی سین بھی ڈسکس کر رہے تھے، وہ ایک جو
کلپ دیکھا گیا کہ اس میں جب کسی نے سوال کیا طالب علم نے کسی عالم سے تو انہوں نے بہت تلخ انداز اپنے اختیار کیا، تم ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے، تو تمہیں کلمے آتے ہیں 6؟ اس نے کہا جی آتے ہیں، اور اس نے سنا بھی دیے. مطلب یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. تو انہوں نے کہا جی اس کو میری طرف سے 500 روپے. یہ دراصل طرز عمل نہیں تھا. پہلی بات تو یہ اگر اسے نہیں آتا تو ہی آپ سے سوال کرے گا نا. اگر آتا ہوتا تو وہ خود آپ کی جگہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا. تو آپ اس کے ساتھ اتنی تلخی. میں چاہتا ہوں ذرا یہ انداز جو ہے نا دعوت تبلیغ کا، اس پر اس کی عظمت فضیلت پر ذرا مختصراً ارشاد. بالکل، تبلیغ حسن سلوک کے ذریعے ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس تک پیغام پہنچانا ہے، جن لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، پہلے انہیں مائل کرو، صحیح. اور جب مائل ہو جائیں تو پھر قائل کرو. واہ. اچھی بات ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے قائل کرتے ہیں، پہلے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی وہ ہے، پھر مائل ہی اور نہیں. وہ بھی جبرن. جبرن. قرآن حکیم نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. صحیح. اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، صحیح. وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. اور جب فرعون کے پاس آپ دونوں جائیں تو اسے نرمی سے بات کیجیے، اللہ اکبر. تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور اس میں نرمی سے خشیت بات پیدا ہو. اللہ فرما رہا جی، ہے. اب اللہ فرما رہا ہے. انداز دعوت بتا رہا ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ اکبر. اب یہ کتنا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے تو رب یہ فرما رہا ہے کہ فرعون جیسے سرکش سے بھی بات نرمی سے کرو، مقصد پیغام پہنچانا ہے. اللہ اکبر. جبکہ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ فرعون بات نہیں مانے گا، مگر پھر بھی تمہارا انداز. لیکن دعوت تبلیغ اس کا اسلوب بیان کرنا ہے نا. اللہ اکبر. امت کو بتانا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ جانتا تھا فرعون نہیں تسلیم کرے گا، لیکن کہا کہ وہ تسلیم کرے نہ کرے، تم نرمی سے، تم اس سے نرمی سے بات کرنا، تاکہ تمہاری نرمی سے بات کرنے سے اس میں یہ امکان پیدا ہو جائے کہ وہ قبول کر لے نصیحت کو، اس میں خشیت پیدا ہو جائے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہے، باب نبوت بند ہو گیا، لیکن تبلیغ نبوت کا مزاج چاہتی ہے. واہ واہ واہ. نرمی، ٹھہراؤ، اور اس میں کردار کی طہارت. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ اعظم ہیں. آپ کی تبلیغ کس بنیاد پر؟ یہ نہیں کہ آپ نے دین پہنچایا تو اس وقت چاند توڑ کر دکھایا ہو کہ دیکھو میں نے چاند توڑ دیا، اب دین مجھے نبی مانو. یہ سارے معجزات مطالبات پر اپنے اپنے وقت پر تھے، لیکن جب دین پہنچایا، اللہ کو منوایا، اپنی نبوت رسالت کو منوایا، تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج مانو گے؟ یعنی کردار کی بنیاد پر جو ذات خدا منوائے، واہ، کردار کی طہارت پر اپنی نبوت و رسالت کو منوائے. تو یہ اصول بن گیا کہ اگر تبلیغ میں آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حسن کردار ہو اور لہجے میں شائستگی ہو، نرمی ہو. آپ جبرن کسی سے اگر بات کریں گے تو وہ بجائے اس کے آپ کی دعوت کو ماننے کے وہ راہ فرار اختیار کرے گا. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تمام مذاہب، مطلب جتنے بھی بدھسٹ تھے اس وقت، جتنے موجود تھے ادیان اور مذاہب، آپ ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے اور وہ کئی لوگوں سمیت آپ کے پاس آتے. جی. اور اب یہ حال ہے کہ تبلیغ کا اتنا مفتی صاحب بالجبر انداز اختیار کیا گیا، اتنا مسلط ہو کے سامنے والے کو ہم عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا، مطلب عین ممکن ہے کہ آپ کے عقیدے سے ہی پلٹ جائے اور کہیں اور چلا جائے، بولے نہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سختی بہت، کیونکہ اسلام سختی کا نام نہیں ہے، اسلام اتنا جبر کا نام نہیں ہے، ظلم کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے اور مفتی صاحب نے بہت اس موضوع کو آج آپ تینوں نے ماشاءاللہ بنا کر پیش کر دیا. قرآن سے آپ نے بنیاد فراہم کی اور آپ حضرات نے انداز بتایا دعوت و تبلیغ کا کہ انداز کیا ہونا چاہیے، کسی پہ حاوی ہو کر، کسی مسلط ہو کر. مفتی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی سے سوال کرے اور سامنے والا صاحب ممبر سے کہے کہ تمہارا علم کتنا ہے، سوال کر رہے ہو مجھ سے، تو وہ سامنے والا کہے گا بھائی علم نہیں ہے تبھی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں.
اگر علم ہوتا تو میں آپ کی جگہ. تو یہ انداز جو ہے نا جبر والا, یہ ہمیں بہرحال فصلو عن اہل ذکر کا مطلب کہ آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا, اس مقام پر ہیں, صحیح بات, تو آپ بھی تو اپنے اس مرتبے کو پہچانیے کہ آپ نیابت رسول کر رہے ہیں. نیابت رسول نائب رسول ہے, نائب رسول نہیں, اخلاق نہیں ہے, بدتمیزی کر رہے ہیں آپ, تو یہ تو آپ کا پھر کلچر ہوا نا, دین تو نہیں ہوا. صحیح بات. تو ایسے عالم کو بھی جو ایسا کرے تو آپ اس کو دین سے منسوب کر کے علماء کو بدنام نہ کریں. ایسے علماء سے تو بلکہ آپ کنارہ کریں اور ان علماء پہ اکتفا کریں کہ جن کو اللہ نے نرمی قلب کے ساتھ ساتھ نرم خوئی بھی عطا فرمائی ہے. اس طرح بھی ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بطور خاص علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب ماشاءاللہ, اتنا نرم لب و لہجہ, اتنی نرمی سے بات کرنا, اتنی شفقت سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا, یہ ان کا وصف خاص ہے. اللہ تعالیٰ یہ نرمی, اس نرمی کی ضرورت ہے علماء میں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں عرفان احمد گجرانوالہ سے بول رہا ہوں جی. میرا مفتی صاحب سے نا ایک کوسچن ہے. پوچھیے. میری سیلری ہے جی 25 سے 30 ہزار روپیہ. ٹھیک ہے. تو میں فطرانہ لینا نہیں چاہ رہا اور میرے پاس دینے کی بھی وہ نہیں ہے, مطلب نا فیسٹی. آپ کیا زکوٰۃ لینا نہیں چاہ, اچھا فطرانہ لینا نہیں چاہ رہے آپ؟ کال کٹ گئی میرے خیال میں. ہلو جی حضرت, السلام علیکم. وعلیکم السلام. چشتی بھائی بول رہا ہوں. اس کو بولنا سلمان محمد صاحب سے کہ اگر بہن وغیرہ سید ہو, بہنی سید نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, فطر دے سکتے ہیں. بہنوں ہی سید ہو تو, بھائیوں ہی نہیں ہو, بہن ہو, بہن سید ہو. ہاں تو بہن سید مطلب بھائی بھی سید ہوا زکوٰۃ دینے والا؟ بھائی دینے والوں بہنوں ہی نہیں ہے نا سید. اچھا بہنوں ہی سید نہیں ہے تو بہنوں ہی کو دی جا سکتی ہے نہیں, یہ بول رہے ہیں آپ؟ صحیح سمجھ گیا. چلو سب ٹھیک ہے. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس وقفے میں اذان عصر آپ ملاحظہ کیجئے, ہم نماز عصر کی ادا کر کے لوٹتے ہیں انشاءاللہ. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان, آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریبوں کا سہارا شان. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. کالرز ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھئے. جی بھائی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے 100 رکعت نماز نفل جو منت مانی, اگر وہ پوری ہوئی تو اگر 100 رکعت وہ نماز پڑھے تو وہ اگر 4 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں. اچھا 100 رکعت نفل منت مانی اور کیا وہ 4 رکعت؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ 2 سوال ہیں جناب. ایک بتائیے. سے متعلق ہے خلا اور تنسیخ نکاح. جی جی صحیح بتائیے. خلا سے متعلق یہ جی کہ خلا عام طور پر یک طرفہ ہوتا ہے, اس میں لڑکا تو پیش ہی نہیں ہوتا عدالت میں. صحیح. اور عدالت یک طرفہ کے سن کے اس کا فیصلہ کرتے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے, یہ خلا ہو جاتا ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تنسیخ نکاح جو ہے وہ بھی یک طرفہ اگر ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تنسیخ نکاح بھی اگر یک طرفہ ہو جائے اسی طرح سے تو کیا وہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی سوال میرا, پہلے تو آپ کا پروگرام بہت بہت. جی ماشاءاللہ شکریہ. آپ دیکھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آج 28واں روزہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. کیا فرما رہی؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو آواز آ رہی؟ جی سوال. ہیلو جی بولیے نا, سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے, اب جیسے عید البقرہ آئے گی, ٹھیک ہے, عید بقرہ آئے گی تو ہم 5 بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح. تو نا اس کے ہم سب نا حصہ ڈالتے ہیں, ایسے نا سارے بہن بھائی مل کے نا کوئی 500 ڈالتا ہے, کوئی 1000 ڈالتا ہے. اب قربانی تو ماما یا بابا کے نام کی ہوتی ہے. تو کہا ڈیش مسجد کے امام سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نا اپنا جس کے نام کی قربانی ہے نا بس وہی روزہ رکھے. اب بابا روزہ تو نہیں رکھ سکتے, تو پھر ہم تینوں نے نا ان کا روزہ رکھا جن کے نام کی قربانی. روزہ کس چیز کا؟ روزہ کس چیز کا ہوتا ہے یہ قربانی کے بعد بہن, یہ بھی بتائیں ذرا. وہ ڈیش مسجد کے قاری نے کہا کہ نا جو حصہ ڈالتے ہیں نا وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ فجر سے لے کے جب تک آپ کی قربانی کا گوشت نہیں آتا نا تب تک وہ. اچھا آپ کے والد صاحب موجود ہیں ابھی؟ والد صاحب حیات ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو قاری صاحب نے کہا کہ جو آپ حصہ ڈال رہے ہیں آپ سب روزہ رکھیں. اور وہ چلے آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں, دیکھتی رہیے گا, آپ کو جواب دیں گے ابھی, ٹھیک ہے.
چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنے تھے مفتی صاحب سے دو. جی جی پوچھیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹا والا 7-8 ایئرس کا ہے, تو وہ زیادہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تو میں اس سے کہتی ہوں بیٹا آپ 4 فرض اور 3 نفل پڑھ لو. صحیح. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر روزے کے دوران اگر ہمارے پہ وہ اسٹارٹ ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے لیڈیز کی, تو وہ روزہ توڑ کے پانی وانی پی سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل بتا. ایک اور کالر. السلام علیکم. فلور پہ آواز آ رہی ہے اسماعیل بھائی آپ کی, تھوڑا کنٹرول کر. اچھا آج ماشاءاللہ 28واں روزہ ہے نا, آج اتنی محنت کی ہے اسماعیل بھائی نے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ سوال پوچھنا تھا سر. جی کیا سوال ہے بتائیے. سر وہ سوال یہ ہے کہ جمعے کی جو رکعتیں ہوتی ہیں نا, جی جی, وہ کئی لوگ تو 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, دعا بھی نہیں مانگتے. صحیح. اور کوئی یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 سنتے, 4 فرض جو وہ 2 سنتے, 2 وہ اور 2 جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں, 14 رکعتیں پڑھتے ہیں. صحیح ایسا تو ہی. یہ ہم نے یہ پوچھنا ہے یہ چھوڑنی کون سی ہوتی ہیں, پڑھنی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 14 تو کل ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پوچھنا ہے یہ 14 ہی مکمل پڑھنی چاہیے یا؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جو خون ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں اس سے روزہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں, اور دوسرا سوال بھی ہے. کیا پہلا سوال کیا ہے؟ ہاسپٹل کے لیے جو خون دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں. دوسرا سوال کیا ہے میری بہن. نماز تسبیح میں کیا پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے, اور نماز نماز تسبیح میں. ٹھیک ہے. نماز تسبیح میں کیا پڑھنا. صلاۃ التسبیح. صلاۃ تسبیح, بالکل ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا. جی سوال میرا یہ ہے, جیسے میرا سوال یہ ہے کہ نا فیس بک پہ آتا ہے کہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی جمعے والے دن. اچھا. جمعے والے دن وہ فیس بک پہ تمام. آپ ویسے آپس کا مشورہ ہے, جواب دے دیں گے مفتی صاحب, لیکن فیس بک سے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ دین کو نہ سیکھا کریں. مستند علماء کرام سے رجوع کریں, ان سے دین کو, جس طرح آج آپ نے رجوع کیا, یہ میں آئی اپریشیٹ اٹ. آپ اسی طرح علماء کرام سے جانیں گی تو آپ کو دین کی مستند معلومات ملے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال. جی سلمان بھائی, میں کل سن رہی تھی مفتی صاحب بتا رہے تھے اس بارے میں کہ اگر کسی کا قرض دینا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ قرض کتنا دینا, کس کس کو دینا ہے, تو ان کے لیے آپ صدقہ دے دیا کریں, ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. ثواب ان کو ملے گا. لیکن یہ بھی سوال ہے کہ اگر کسی کا جان بوجھ کے لیا گیا ہو, جان بوجھ کے, جس طرح درانیاں جٹھانیاں ہیں تو وہ اٹھاتی رہتی ہیں, چھینتی رہتی ہیں, چھپا لیتی ہیں, نہ یہ بھی نہ پتا ہو کہ کس چیز کا کتنا دینا ہے, یا والدین کا یا بہن بھائی کا. میں سارے سوالات کر رہی ہوں اسی وجہ سے. اچھا, اس کے لیے کیا کہیں گے کہ دوسرا یہ کہ کئی بار میں کہہ دیتی ہوں کہ نا جی اگر میں نے کسی کا جو کچھ بھی لینا ہوگا نا تو میں مر جاتی ہوں تو میرا سارا سامان بیچ کے نا صدقہ کر دینا یا مسجد میں دے دینا, کہ جو ثواب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو دے دے. یا پھر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ سارا دے دوں اور صدقہ یہ کر دوں کہ نا ان سب کو اللہ تعالیٰ جس چیز کا میں نے جو دینا ہو تو وہ ان کو عطا کر دے. یا پھر سلمان بھائی سوال یہ بھی ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں, کیا ان کے لیے بھی دے کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جن جن کا دینا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے دے. اچھا چلیں انشاءاللہ میری بہن بتائیں گے انشاءاللہ. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے تو وہ کیا کرے. کیا مطلب, کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے, عالم دین بننا چاہتا ہے اور اس کے گھر والے اجازت نہیں دیتے, عالم دین بننا چاہتا ہے, گھر والے اجازت نہیں دیتے تو کیا کرے وہ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ذرا دعوت التبلیغ کے حوالے سے بتائیے کہ دعوت التبلیغ کا ہم دیکھتے ہیں اکثر قریہ بستی بستی لوگ تبلیغ کی خاطر جاتے ہیں, دعوت کے لیے جاتے ہیں, تو دعوت تبلیغ سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے. اور آج کل کا معاشرہ مفتی صاحب صرف یہ نہیں کہ جو میرے آپ کے گرد معاشرہ ہے, یہ تو گلوبل ولیج بن چکا ہے نا, تو عالمی معاشرہ آپ کے سامنے. اس حوالے سے بتائیے کہ دعوت و تبلیغ کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں.
دیکھیں میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی نا، اور پھر جب زمین پر اتارا گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آدم اتریے اور زمین پر آئیے، اور اب آپ کی اولاد میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک خیر اور شر کی دو قوتیں جو ہیں یہ انسانی وجود کے اندر بھی ہوتی ہیں، بالکل صحیح، انٹرنل بھی ہوتی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں۔ ایکسٹرنل ریسورسز، مثال کے طور پر انٹرنل میں اگر ہم دیکھیں اندرونی طور پر، میں نے حدیث پاک 1-2 دن پہلے بھی سنائی تھی کہ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اندر جو ہے وہ ایک شیطان ہوتا ہے ساتھ میں، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، فرشتہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں۔ اسی طریقے سے خارجی طور پر بھی دو قوتیں ہیں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں سامنے آئے خیر اور شر کو لے کر، چاہے وہ شیاطین کی صورت میں خیر اور شر کو ساتھ لے کر آئے، لیکن ہوگا دونوں قوتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خیر کی قوت اگر کمزور ہوتی ہے یا خیر کی قوت اگر ضعف میں آتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو شر کی قوتیں ہیں وہ پنپنا شروع ہوں گی اور وہ قوت حاصل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص اچھا خاصا نیک ہوتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، جب ایک مرتبہ گناہوں کی طرف چلا جائے تو پھر مزید گناہوں میں آگے بڑھنے سے بس اوقات اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ آ جائیں کہ اللہ کرے شر کی قوت کمزور ہو جائے، کمزور ہوتی رہے تو خیر کی قوتیں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر خیر مضبوط ہو جاتی ہے، وہ قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، شر اور اس کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جو شریعت مطالعہ ہم سے چاہتی ہے، کیونکہ ہمیں تو اختیار عطا فرمائے نا، بہدینہ النجدین، اختیار ہے، یا تو یہ اختیار کرو یا یہ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندہ خیر کو اختیار کرے اور جنت کی طرف آ جائے، بندہ شر کو چھوڑ دے اور جہنم سے ہٹ جائے۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، حابیل اور قابیل کا واقعہ، یہ ہم نے کہا نا شروع سے خیر اور شر، تو وہاں پر بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک طرف حابیل کی صورت میں خیر تھی اور دوسری طرف قابیل کی صورت میں شر تھا، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ شر نے بظاہر خیر کو مارا، یعنی خیر کو شہید کیا، خیر والے کو، لیکن راندہ بارگاہ کون ہوا؟ شر۔ تو بسا اوقات شر یا اس کی قوتیں عارضی طور پر ہمیں مضبوط بھی نظر آتی ہیں، لیکن نتیجہ جو ہوتا ہے وہ خیر اور اہل خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر آخری بات کروں گا کہ قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے کہ کبھی شر والی قوتوں کے ساتھ نہ رہنا، ہمیشہ خیر کی قوتوں کے ساتھ رہنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہمیشہ نیکی میں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی بھی شر کی قوتوں کے ساتھ نہ رہنا۔ اور میں آپ کو کہوں کہ خیر اور شر کی جہاں بات آ جاتی ہے تو معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جب اچھا ہو جائے۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایسا تھا، آپ نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر گھومتے تھے، دینے والا ہوتا تھا، لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے خیر کی برکت، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکتیں۔ اور پھر ہم وہ نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ ہر کوئی شر میں آزاد ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آزاد بھی ایسا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جی چاہے کریں، تو نتیجہ اس معاشرے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ مفتی صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔